بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی آسان سندھی کا سبق نمبر 7 مائی خیری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اس سبق کا باقاعدہ آغاز بلند خوانی یعنی ریڈنگ سے کریں گے، تو بلند خوانی کو غور سے سنیے گا۔ سندھ جے مسلمانن میں کئی عورتوں اہڑیوں بھی تھی گزریوں آہن، جے خیر جے کمن میں مردن کھاں بھی گوئے کھڑی ویوں آہن۔ مائی خیری بھی انہن سخی ऐं دریا دل عورتن ماں ہک ہوئی، جنहिं جو نالو اج سودھو پیو ڳائجے۔ ہی بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید جی رانی ہوئی۔ سندس اصل نالو بی بی خیر النساء ہو۔ ہن پنहिंजी حیاتی میں ایترا تو خیر جا کم کیا جو کھیس سڏींदा ई مائی خیری ہوا۔ ہو ننढे ہوندے کھاں وٹھی ॾاढी ذہین ऐं ہوشیار ہوئی۔ کھیس علم ساں نہایت گھणو چاہ ہو۔ میرن جے حکومت میں فارسی ऐं عربی جی تعلیم رائج ہوئی۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق ऐं پرہیزگار استادن جے نظر دھارے ہیٹھ تعلیم ورتی۔ تھوڑے ہی وقت میں ہن قرآن شریف پورو کرے ورتو۔ جتنا پڑھا گیا اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سندھ جے مسلمانن میں کئی عورتوں اہڑیوں بھی تھی گزریوں آہن، یعنی سندھ کے مسلمانوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جے خیر جے کمن میں مردن کھاں بھی گوئے کھڑی ویوں آہن، یعنی جو خیر کے کاموں میں مردوں سے بھی آگے آگے رہی ہیں۔ مائی خیری بھی انہن سخی ऐं دریا دل عورتن ماں ہک ہوئی، یعنی مائی خیری بھی ان سخی اور دریا دل عورتوں میں سے ایک تھی جنہیں جو نالو اج سودھو پیو ڳائجے، یعنی جن کا نام آج تک گایا جا رہا ہے۔ ہوئی بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید جی راڑی ہوئی، یعنی یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار شہید کی رانی تھیں۔ سندس اصل نالو بی بی خیر النساء ہو، یعنی آپ کا اصلی نام بی بی خیر النساء تھا۔ ہن پنहिंजी حیاتی میں ایترا تو خیر جا کم کیا جو کھیس سڏींदा ई مائی خیری ہوا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے خیر کے کام کیے کہ لوگ انہیں پکارتے ہی مائی خیری کے نام سے تھے۔ ہو ننढे ہوندے کھاں وٹھی ॾاढी ذہین ऐं ہوشیار ہوئی، یعنی وہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور ہوشیار تھیں۔ کھیس علم ساں نہایت گھणو چاہ ہو، یعنی انہیں علم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ میرن جی حکومت میں فارسی ऐं عربی جی تعلیم رائج ہوئی، یعنی میروں کی حکومت میں فارسی اور عربی کی تعلیم رائج تھی۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق ऐं پرہیزگار استادن جے نظر دھارے ہیٹھ تعلیم ورتی، یعنی بی بی صاحبہ نے نہایت لائق اور پرہیزگار استادوں کی زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے ہی وقت میں ہن قرآن شریف پورو کرے ورتو، یعنی تھوڑے ہی وقت میں انہوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ ان کھاں پوئے ہن فارسی ऐं عربی جی تعلیم وٹھن شروع کئی، جنहिं میں چنگی لیاقت حاصل کیئیں۔ ہو سخی ऐं دیندار انسانن جے احوالن پڑھن میں گھڻی دلچسپی وٹھندی ہوئی ऐं دینی علم ساں ॾاढी محبت ہوندی ہویس۔ ہو نہایت رحمدل ऐं نیک ہوئی۔ سال بہ سال ॾاढी خبرداری ساں زکوٰۃ کڈھندی ہوئی، جیکا غریبن ऐं مسکینن کھے گھر ویٹھے ॾیارے موکلیندی ہوئی۔ چوندی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اساں جی دولت میں غریبن جو حصو مقرر کیو ہے جو کھین ضرور ॾیڻ گھرجے۔ جتنا پڑھا گیا اب اس کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان کھاں پوئے ہن فارسی ऐं عربی جی تعلیم وٹھن شروع کئی، یعنی اس کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، جنہیں میں چنگی لیاقت حاصل کئیں، یعنی جس میں انہوں نے اچھی قابلیت حاصل کی۔ ہو سخی ऐं دیندار انسانن جے احوالن پڑھن میں گھڻی دلچسپی وٹھندی ہوئی ऐं علم ساں ॾاढी محبت ہوندی ہویس، یعنی وہ سخی اور دیندار انسانوں کے واقعات پڑھنے میں بہت دلچسپی لیتی تھیں
اور دینی علوم سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ وہ نہایت رحم دل این نیک ہوئی، یعنی وہ نہایت رحم دل اور نیک تھیں۔ سال بسال ڈاڈھی خبرداری ساں زکوٰۃ کڈندی ہوئی، یعنی وہ ہر سال پابندی سے زکوٰۃ نکالتی تھیں۔ جیکا غریبن این مسکینن کھے گھر ویٹھے ڈیارے موکلیندی ہوئی، یعنی وہ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں پہ جا کر ان کو زکوٰۃ دیا کرتی تھیں۔ چوندی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اساں جی دولت میں غریبن جو حصو مقرر کیو آہے جو کھین ضرور ڈیڑ گھرجے، یعنی کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہے جو ان کو ضرور دینا چاہیے۔ ہن کے خیرات کرن میں ڈاڈھی خوشی تھیندی ہوئی۔ کیترن ای بدھڑین معذور این بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کرے چھٹیا ہوئیں جے پن کھین گھر ویٹھے موکلے ڈیندی ہوئی۔ کڈھیں بھی کنہیں سوالی کے خالی نہ موٹائیں۔ حکومت این دولت ہوندے بھی پان سادگی پسند کندی ہوئی، سادو کھائندی ہوئی این سادو ہنڈائندی ہوئی۔ وڈائی جو تو ہن وٹ نالو بھی کو نہ ہو۔ جتنا پڑھا گیا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ہن کے خیرات کرن میں ڈاڈھی خوشی تھیندی ہوئی، یعنی ان کو خیرات کرنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ کیترن ای بدھڑین معذور این بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کرے چھڑیا ہوئیں، یعنی کئی بوڑھی معذور اور بیوہ عورتوں کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کیے تھے جے پن کھین گھر بیٹھے موکلی ڈیندی ہوئی، یعنی وہ بھی ان کو گھر بیٹھے بھجواتی تھیں۔ کڈھیں بھی کہیں سوالی کے خالی نہ موٹیائیں، یعنی کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ حکومت این دولت ہوندے بھی پان سادگی پسند کندی ہوئی، یعنی حکومت اور دولت ہوتے ہوئے بھی آپ سادگی پسند کرتی تھیں۔ سادو کھائندی ہوئی این سادو ہنڈائندی ہوئی، یعنی سادہ کھاتی تھیں اور آپ سادہ پہنتی تھیں۔ وڈائی جو تو ہن وٹ نالو بھی کو نہ ہو، یعنی بڑائی کا تو آپ کے پاس نام و نشان ہی نہ تھا۔ غریبن ساں گڈ ویہن میں کھیس پنہنجی امیری این وڈ ماڻهي پیئے جو کڈھیں بھی خیال کو نہ تھیندو ہو۔ غریبن این گھر جاؤ عورتن کے کنہیں بھی وقت وٹس اچن ونجن جی روک ٹوک کا نہ ہوئی۔ سندس خیر جا دروازہ مسکینن لائے ہر وقت کھلیل رہندا ہوا۔ کھیس مسجدن این مدرسن ٹھارائن جو ڈاڈھو شوق ہوندو ہو۔ جدا جدا گوٹھن این شہرن میں ہن کیتریوں ای مسجدوں تعمیر کرائیوں این کوہ کھوٹرایا۔ حیدرآباد میں ہک کبائیں مسجد شریف جوڑیائیں جا فقیر جے پیڑ میں اج سودھو مائی خیری واری مسجد سڈیے تھی۔ اس پیراگراف کا بھی اب اردو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ غریبن ساں گڈ ویہن میں کھیس پنہنجی امیری این وڈ ماڻهي پیئے جو کڈھیں بھی خیال کو نہ تھیندو ہو، یعنی غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ان کو اپنی امیری اور بڑائی کا کبھی بھی خیال نہیں آیا۔ غریبن این گھر جاؤ عورتن کے کنہیں بھی وقت وٹس اچن ونجن جی روک ٹوک کا نہ ہوئی، یعنی غریبوں اور ضرورت مند عورتوں کو کسی بھی وقت ان کے پاس آنے جانے کی روک ٹوک یعنی ممانعت نہ تھی۔ سندس خیر جا دروازہ مسکینن لائے ہر وقت کھلیل رہندا ہوا، یعنی ان کے خیر کے دروازے مسکین یا مساکین کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ کھیس مسجدن این مدرسن ٹھارائن جو ڈاڈھو شوق ہوندو ہو، یعنی ان کو مساجد اور مدرسے بنوانے کا بے حد شوق تھا۔ جدا جدا گوٹھن این شہرن میں ہن کیتریوں ای مسجدوں تعمیر کرائیوں این کوہ کھوٹرایا، یعنی الگ الگ دیہات یعنی گاؤں اور شہروں میں انہوں نے کئی مساجد تعمیر کرائیں اور کنویں کھدوائے۔
हैदराबाद में हिक कुबाई मस्जिद शरीफ जोड़ियई जा फ़कीर जे पिड़ में अज सूधो माई खैरी वारी मस्जिद सजे थी। यानी हैदराबाद में एक गुंबदों वाली मस्जिद बनवाई जो फ़कीर के पिड़ में आज तक माई खैरी वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। हिन मस्जिद सां लागू हिक दीनी मदरसो पिण क़ाइमु कयो जंहिंजो समूरो ख़र्च पाण भरींदी हुई। जेके तालिब इल्म इन्ही मदरसे में पढ़ंदा हुआ उन्हनि जो खाधो पीतो कपिड़ो लटो ऐं ॿियूं ख़र्च वग़ैरह संदसि ज़िम्मे हूंदो हो। मदरसे जे मुअल्लिमनि बल्कि कुंबनि जो समूरो ख़र्च बि पंहिंजे हणा ॾींदी हुई। इन खां सवाइ कर्ज़दारनि जा कर्ज़ अदा करणु, ग़रीबनि ऐं नादारनि खे शादी मुरादी महल मदद करणु, लावारिसनि जे कफ़न दफ़न जो इंतज़ाम करणु ऐं अहिड़नि ॿियनि भले जे कमनि जो ख़ासि ख़्यालु हूंदो हुअसि। अॼु कहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेके बीबी खैरी जे नक्शे कदम ते हलंदियूं हूंदियूं। अब इस पैराग्राफ का उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। हिन मस्जिद सां लागू हिक दीनी मदरसो पिण कायम कयो, यानी इन्होंने मस्जिद के साथ एक दीनी मदरसा भी कायम किया जंहिंजो समूरो ख़र्च पाण भरींदी हुई, यानी जिसका ख़र्च खुद अदा करती थीं। जेके तालिब इल्म इन्ही मदरसे में पढ़ंदा हुआ उन्हनि जो खाधो पीतो कपिड़ो लटो ऐं ॿियो ख़र्च वग़ैरह संदसि ज़िम्मे हूंदो हो। यानी जो तालिब इल्म मदरसे में पढ़ते थे उनका खाना पीना, कपड़े और दूसरे ख़र्च वग़ैरह इनके ज़िम्मे होते थे। मदरसे जे मुअल्लिमनि बल्कि कुंबनि जो समूरो ख़र्च बि पंहिंजे हणा ॾींदी हुई। यानी मदरसे के मुअल्लिमीन यानी असातिज़ा बल्कि इनके ख़ानदानों के पूरे अखराजात भी अपनी तरफ से अदा करती थीं। इन खां सवाइ कर्ज़दारनि जा कर्ज़ अदा करणु, ग़रीबनि ऐं नादारनि खे शादी मुरादी महल मदद करणु, लावारिसनि जे कफ़न दफ़न जो इंतज़ाम करणु ऐं अहिड़नि ॿियनि भले जे कमनि जो ख़ासि ख़्यालु हूंदो हुअसि। यानी इसके अलावा कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करना, गरीबों और नादारों की शादी के वक्त मदद करना, लावारिसों के कफ़न दफ़न का इंतज़ाम करना और ऐसे ही दूसरे भलाई के कामों का ख़ास ख़्याल रखती थीं। अज कहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेके बीबी खैरी जे नक्शे कदम ते हलंदियूं हूंदियूं, यानी आज कहाँ ऐसी औरतें हैं जो बीबी खैरी के नक्शे कदम पे चलती होंगी। दुनिया जी शान ऐं शौकत, दौलत ऐं इज़्ज़त खे जटाउ कोन है। मरण वक़्तु को बि पाण सां इहे खणी कोन वेंदो। तंहिं करे हर हिक सरंदी वारे खे घुर्जे त हयाती में उहो कमु करे जो मरण बाद संदसि नेक नामे थे। हीअ नेकोकार बीबी तारीख़ पहिरीं माह रमज़ानुल मुबारक सन 1272 हिजरी जे आधी रात जो हिन फ़ानी दुनिया मां रहलत करे वई, पर संदसि नालो अञा पियो ॻाइजे। संदसि वफ़ात करे सिंध जे हर हिक बाशिंदे ऐं ख़ासि तौर हैदराबाद जी आवाम खे ॾाढो सदमो रसियो। उहा अख न हुई जंहिं संदसि वफ़ात ते ॻोढ़ा न ॻाढ़िया। संदसि जनाज़े सां बेअंदाज़ माण्हू रोईंदा थी हलिया। खेसि हाला जे भरिसां खुदा आबाद में दफ़नायो वियो। जितना पढ़ा गया अब इसका उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। दुनिया जी शानो ऐं शौकत, दौलत ऐं इज़्ज़त खे जटाओ कोन है, यानी दुनिया की शानो शौकत, दौलत और इज़्ज़त को बका नहीं। मरण वक्त को बि पाण सां इहे खणी कोन वेंदो, यानी मरते वक्त कोई भी अपने साथ ये चीज़ें लेकर नहीं जाएगा। तंहिं करे हर हिक सरंदी वारे के घुर्जे त, यानी इसलिए हर एक साहिबे हैसियत को चाहिए कि हयाती में उहो कम करे जो मरण बाद संदसि नेक नामे थे, यानी वो अपनी ज़िंदगी में वो कुछ काम करे जो मरने के बाद उसकी नेक नामी हो। हीअ नेकोकार बीबी तारीख़ पहिरीं माह रमज़ानुल मुबारक सन 1272 हिजरी जे आधी रात जो हिन फ़ानी दुनिया मां रहलत करे वई, यानी ये नेकोकार बीबी तारीख़ यकम माह रमज़ानुल मुबारक सन 1272 हिजरी की आधी रात को इस फ़ानी दुनिया से रहलत कर गईं, पर संदसि नालो अञा पियो ॻाइजे।
یعنی لیکن ان کا نام آج بھی گایا جا رہا ہے۔ سندس وفات کرے سندھ جے ہر ایک باشندے ऐं خاص طور حیدرآباد جی عوام کے ॾاढो صدمو رسیو، یعنی ان کی وفات پر سندھ کے ہر باشندے اور خاص طور پر حیدرآباد کی عوام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اُہا اکھ نہ ہوئی جنہیں سندس وفات تے ڈوڑھا نہ گاڑیا، یعنی کوئی آنکھ ایسی نہ تھی کہ جس نے ان کی وفات پر آنسو نہ بہائے ہوں۔ سندس جنازے صاحب بے انداز ماڑھوں روئندہ تھے ہلیا، یعنی ان کے جنازے کے ساتھ لا تعداد لوگ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ کھیس حالہ جے بھرساں خدا آباد میں دفنایو ویو، یعنی ان کو حالہ کے قریب خدا آباد میں دفنایا گیا۔ آج کے سبق میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی لفظ مشکل لگا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آخری بات کہ یہ ویڈیوز لازمی 9th کلاس کے بچوں تک پہنچائی جائیں تاکہ ان کو سندھی پڑھنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان ویڈیوز کے ذریعے حل ہو سکیں۔